الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، مکرمات، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، یہ جو مہینہ رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے جاری ہے، شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے متعلق بہت سی من گھڑت باتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہے، معروف ہے۔ ماہ شعبان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک حدیث صحیح ثابت ہے، صرف ایک حدیث ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سارا سال دیکھتا ہوں آپ نفلی روزے نہیں رکھتے، لیکن شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے آپ نفلی رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذاک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ فرمایا ذاک شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں
کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں شعبان کے مہینے میں۔ اب یہ کس رات اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس کی تعیین میں کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں ضرور پیش کیے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی آتا ہے، فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے اندر جو روزے رہ جاتے تھے وہ میں شعبان کے مہینے میں روزوں کی قضائی دیا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزوں میں مشغول ہو جاتے تھے، تو میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مشغولیت سے فائدہ اٹھا کر اپنے قضائی کے روزے رکھ لیا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی اتنی قدر کیا کرتے تھے، اور شعبان کے ساتھ متصل جو مہینہ ہے رمضان کا، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور اس مہینے کے روزے فرض ہیں، چھوٹ نہیں ہے، مسلمان عاقل بالغ کو چھوٹ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ فرمایا یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں، ان میں سے ایک رمضان کے روزے بھی ہیں، اور جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے وہ کامیاب ہے، روزے رکھنے والا کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی 10 مبشرہ میں شامل ہیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتا ہے، جاء رجل من اہل نجد، اہل نجد کا ایک بندہ آیا، سائر الرأس، بکھرے ہوئے بال ہیں، بکھرے ہوئے بالوں والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے، فرماتے ہیں یسمع دوی صوتہ ولا یفقہ ما یقول، باتیں کر رہا تھا، اس کی گنگناہٹ کی سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، حتیٰ دنا من رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کی خبر دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، ایک دن اور ایک رات میں 5 نمازیں تیرے اوپر فرض ہیں۔ اس نے کہا، حل علی غیرہا، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، لا، نہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر تو نفل نماز پڑھ لے تو وہ تیرے لیے ہے، لیکن 5 لازمی پڑھنی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 1 مہینے کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ اس نے کہا، کیا ان کے علاوہ کوئی اور فرض ہے؟
فرمایا لا نہیں الا ان تطوع، اگر تو نفل روزہ رکھ لے تو وہ تیرے لیے ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا فرض یہی ہے، ہاں اگر تو نفل زکوٰۃ صدقہ عطیہ دیتا رہے تو یہ تیرے لیے بہترین ہے، لیکن فرض یہی ہے۔ اب تین باتیں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ایک نماز، ایک روزہ اور ایک زکوٰۃ۔ اب تین جواب لے کر چل پڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے نا۔ وہ تین باتیں لے کر گیا اور پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کے رسول نہ ان سے زیادہ کروں گا نہ ان سے کم کروں گا۔ یہ بات کی اس نے، جو آپ نے بتایا ہے اسی پر عمل کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ سچ بول کے گیا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اب کامیاب کس کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، وہ کامیاب ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، دارمی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں منع کر دیا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرنے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو اللہ کے نبی سے سوال نہیں کرنے، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ نبی ہیں، اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ وہ خود ہی نازل کر دے گا، تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کہ تم نے نبی سے سوال نہیں کرنے۔ کہتے اب ہمیں ضروریات پیش آتی تھی لیکن ہم سوال نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمیں منع تھا، لیکن ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کاش کہ کوئی دیہات سے کوئی عرابی بندہ آئے، کوئی صحرا سے بندہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور ہمیں بھی کچھ جواب مل جائے، علم مل جائے۔ کہتے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگا این ابن عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں نے کہا ھذا الرجل الابیض الامحق المرتفع، یہ جو سفید رنگ کا شخص ہے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا میں دیہاتی ہوں، مشدد فی المسئلہ، سخت سوال کروں گا لیکن لا تجد علیہ، اللہ کے رسول میرے سوالوں کا غصہ نہیں کیجیے گا، سوال سخت ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا سوال کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ہے کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں، آپ غصہ بلا وجہ نہیں کرتے تھے۔ کہا کرو سوال۔ کہنے لگا انا زمام بن ثعلبہ، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص ہماری طرف بھیجا، اپنا قاصد بھیجا ہے، اپنا صحابی بھیجا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگا بتائیے یہ آسمان کس نے بنایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے۔ کہنے لگا یہ زمین کس نے بچھائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ کہنے لگا یہ پہاڑ کس نے گاڑے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ تو کہنے لگا آسمان بنانے والے رب کی قسم، یہ زمین بچھانے والے رب کی قسم، پہاڑ گاڑنے والے رب کی قسم، آپ قسم اٹھا کر بتائیے کہ کیا آپ واقعہ ہی اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا جی میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول۔ بڑا سخت سوال تھا، یہ صحابہ کرام کو غصہ آ رہا تھا لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ کیا نہیں۔ پھر کہنے لگا
आपने जो सहाबी अपना भेजा, अपना कासिद भेजा, उसने कहा है कि आप पर 5 नमाज़ें फ़र्ज हैं, क्या वाकया ही आपने ये बात की है? आपने कहा हाँ। उसने कहा अल्लाह की कसम उठाकर बताइए कि अल्लाह ने वाकया ही 5 नमाज़ें फ़र्ज की हैं? आपने फरमाया हाँ, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि अल्लाह ने वाकया ही 5 नमाज़ें फ़र्ज की। ऐसे ही उसने सवाल रोज़ों के बारे में किया, ज़कात के बारे में किया, हज के बारे में किया। उसने 5 सवाल किए, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, एक नमाज का, एक रोज़े का, एक ज़कात का, एक हज का, 5 सवाल करके कहने लगा अगर मैं इन पर अमल कर लूँ तो जन्नत में चला जाऊँगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, तो इन पर अमल कर ले, जन्नत में चला जाएगा। वो बंदा खड़ा होता है, छलांग लगा के खुशी में खड़ा होता है और कहता है ना मैं इनसे आगे बढ़ूंगा, ना मैं इनसे पीछे हटूंगा, इन पर अमल करूंगा। चला गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन सदा का दखल जन्ना, अगर ये सच बोल के गया है तो ये जन्नत में चला जाएगा। रोज़ा रखने वाला कामयाब भी है, और सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इंसान अल्लाह की जन्नत का वारिस बन जाए, जन्नत में दाखिल हो जाए, तो रोज़ा रखने वाला अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगा। और इसके उलट देखिए जो रोज़ा नहीं रखते, रोज़े की कदर को नहीं जानते, उनकी सज़ा क्या है। इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है, सहाबी रसूल हैं सैयदना अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका नाम सुदै बिन अजलान है, सहाबी रसूल हैं। कहते हैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, बैना अना नाइमुन, मैं सोया हुआ था, मेरे पास 2 बंदे आए थे, वो फरिश्ते। कहते हैं मेरे पास 2 बंदे आते हैं, उन्होंने मुझे उठाया, मैं उठ पड़ा, वो मुझे एक पहाड़ के दामन में ले गए, मैं वहाँ पर चला गया तो कहने लगे इस अल्लाह के रसूल इस पहाड़ पर चढ़िए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने मेरे बाजुओं से पकड़ा और पकड़कर एक दुश्वार पहाड़ के पास खड़ा किया, कहने लगे इस पर चढ़िए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी ला उतीकुहु, और अल्लाह के बंदों में इस पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। वो कहने लगे आप चढ़िए, इन्ना सनुसहिलुहु लक, हम आपके लिए आसानी करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आप चढ़िए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, जब मैं सवा अल जबल पहाड़ के दरमियान में पहुंचता हूँ, फ़ाइज़ा बि अस्वातिन शदीदा, इंतहाई सख्त किस्म के रोने की आवाज़ें, जैसे किसी को मारा जा रहा हो और वो रो रहा हो, ऐसी आवाज़ें मैंने सुनाई दी। मैंने कहा ये किन का शोर है, किन की आवाज़ें हैं, ये कौन रो रहे हैं? फरमाया गया उवाउ अहले नार, ये जहन्नमियों का रोना है, जहन्नमी रो रहे हैं। फरमाते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे और ऊपर लेकर गए, जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो आपने फरमाया मैंने कुछ लोगों को देखा उल्टे लटके हुए हैं, पाँव में लोहे के आंकड़े डाले हुए हैं, बाछों को चीरा जा रहा है और उनकी बाछों से खून निकल रहा है, खून से बह रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये कौन है जिनका ये हशर किया जा रहा है? तो फरिश्तों ने बताया अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जो रोज़े को वक़्त से पहले इफ्तार कर दिया करते थे, रोज़ा रखते थे लेकिन क़ब्ल तहिल्लति सौमिहिम, वक़्त से पहले इफ्तार कर दिया करते थे, जानबूझकर करते थे। अभी वक़्त नहीं हुआ होता था, सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ होता था, ये रोज़ा इफ्तार कर दिया करते थे, ये उनको सज़ा दी जा रही है। अब गौर करने की बात है, रोज़ा रखने वाला लेकिन एक खता करने वाला, उसका ये हशर है। जो रोज़ा रखता नहीं है उसका हशर क्या होगा इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये जो शाबान के बाद आने वाला रमज़ान का महीना है, इसकी एडवांस तैयारी करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने बताया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे।
تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معتاد ہو جائیں، آپ کی عادت پکی ہو جائے۔ ویسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکل نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مہینے میں تقریباً 17 نفلی روزے رکھتے تھے، عام معمول کے 17 روزے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نفلی رکھتے تھے، تو شعبان میں اس سے بھی زیادہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو مہینہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس میں رمضان کے لیے تیاری کرنی چاہیے، بڑا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ تو اس آنے والے مہینہ، یہ جو شعبان کے بعد آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، اس میں روزے کا خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ جو روزہ رکھ سکتے ہیں، سفر نہیں کرتے، حالت حضر میں ہیں اور تندرست ہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھیں، ان کے لیے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور رمضان کے اندر جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ہے قیام کرنا، قیام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے کا قیام کرتا ہے اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی۔ غیر رمضان میں آپ کے قیام کی کیا حالت، آپ اس کو سنیے اور غور کیجئے کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر رمضان میں یہ حالت ہے، اس کی رمضان میں حالت کیا ہوتی ہو۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ابن حبان کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں ایک دن میں اور عبید بن عمیر رحمہم اللہ کہتے ہیں ہم دونوں سیدہ عائشہ کے پاس گئے، ہم نے کہا اے ام المؤمنین عائشہ حدثینا بعجب ما رأیتہ من رسول اللہ، اے ام المؤمنین عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی عجیب ترین واقعہ ہمیں بتائیے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سے سوال ہوا، سیدہ عائشہ کہنے لگیں میں آپ کو آج ایک عجیب ترین واقعہ سناتی ہوں۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے میرے گھر میں آئے، میری باری تھی تو کہنے لگے ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ آج مجھے رخصت دے دیجئے، مجھے چھٹی دے دیجئے کہ آج میں ساری رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ سید عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آج میں آپ کو رخصت دے دوں۔ حضرت عائشہ نے چھٹی دی۔ دیکھو بیوی کے کتنے حقوق ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے بیوی سے اجازت لے رہے، لیکن نفل کی لینی ہے، فرض کی نہیں۔ فرض کی کوئی اجازت دے نہ دے وہ پڑھنی ہے، نفل نماز کی اجازت لینی ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیوی سے نفل نماز کی اجازت لے رہے ہیں، وہ کہتی ہیں پڑھ لو۔ سید عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ سید عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام روئے، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی آپ کے آنسوؤں سے، پھر اور روئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ والا کپڑا جو آپ کے پیٹ کے اوپر تھا یہ بھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ جس مٹی پر کھڑے ہو کر، جس زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے وہ جگہ بھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام لمبی نماز پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ کتنی لمبی پڑھی؟ ابھی 2 رکعات مکمل نہیں ہوئی، جاء بلال لیؤذنہ لصلاۃ الفجر، حضرت بلال آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعات مکمل کی۔ 2 رکعات مکمل کرنے کے بعد جب سلام پھیرا، سیدنا بلال کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما تبکی،
وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اب غور کیجئے، جس نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکریہ کی عبادت کا یہ عالم ہے، اس پیغمبر کی رمضان کی عبادت کیسی ہوگی؟ یہ شکریہ کی عبادت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آج رو رہا تھا اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر سورہ آل عمران کی آخری آیات نازل فرمائی ہے، فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو ان آیات کو پڑھے اور ان میں غور و فکر نہ کرے۔ کبھی پڑھنا قرآن کی سورۃ آل عمران کی آخری آیات کو، آخری رکوع کو پڑھنا، غور کرنا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے تھے۔ سورہ آل عمران آخری رکوع بڑا ہی سوچ و بچار والا، بڑا ہی تفکر و تدبر والا رکوع ہے۔ آپ بھی جائیے گھر میں اور اس کو کھولیے، آخری رکوع پڑھیے، ترجمہ اور تفسیر پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ علیہ السلام کیوں روئے تھے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مسروق رحمہ اللہ نے سوال کیا، کہا اے ام المومنین بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کیسی تھی؟ آپ علیہ السلام کی رات کی نماز کیسی تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بڑی عظیم بات کی جو تمام اختلافات کا حل ہے، کہنے لگی ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، آپ علیہ السلام رمضان ہوتا غیر رمضان ہوتا 11 سے زیادہ رکعات پڑھا ہی نہیں کرتے تھے۔ اور اس نے سوال کیا کیسے پڑھتے تھے؟ سیدہ عائشہ نے کہا کان یصلی 4 4 رکعات پڑھتے تھے، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، فرمایا یہ نہ پوچھ کہ وہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی، کتنی لمبی ہوتی تھی، یہ نہ پوچھ۔ 4 رکعات پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، اور پھر 3 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی یہ 11 رکعات تھی، رمضان ہوتا غیر رمضان ہوتا آپ علیہ السلام یہ 11 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کبھی 8 رکعات پڑھ کر لیٹ جاتے تو میں سوال کرتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنام قبل ان توتر، کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری ایک خصوصیت ہے، وہ باقیوں کو حاصل نہیں، وہ یہ ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ عام انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، اولیاء، صلحاء اور کتب ہوں، ابدال ہوں، کوئی بھی ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے۔ اسی لیے محدثین نے یہ بات لکھی ہے، اتفاقیہ بات ہے کہ آپ علیہ السلام اگر سو جاتے تھے تو سونے کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا دل جاگتا تھا۔ عام انسان اگر سو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سو جائے، کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا، لیٹا ہوا، جس کو سونا کہتے ہیں، اگر سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں بھی سو گئی، دل بھی سو گیا۔ تو آپ علیہ السلام قیام کا بڑا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا آیا کہ آپ علیہ السلام نے 20 دن گزر گئے رمضان کے، ایک رات بھی قیام نہیں کروایا، 21ویں رات گزری،
22ਵੀं रात गुजर गई, आप अलैहिस्सलाम ने क़याम नहीं करवाया। 23वीं रात आती है, आप अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में क़याम करवाया। रात का एक हिस्सा सुलुसुल लैल, तीसरा हिस्सा आपने क़याम करवाया। फिर 24वीं रात आई, आपने क़याम नहीं करवाया। 25वीं रात आती है, आप अलैहिस्सलाम क़याम करवाते हैं और आधी रात का क़याम करवाया, पिछली रात से ज़्यादा। आधी रात का क़याम करवाकर सहाबा को भेज दिया। अबू ज़र कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, लौ नफ़्फ़लतना हाज़िही लैला, अल्लाह के रसूल अगर आप सारी रात क़याम करवाते ना मज़ा आ जाता। लौ नफ़्फ़लतना हाज़िही लैला, काश हमें इस पूरी रात आप नफल पढ़ाते, आप हमें क़याम करवाते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अबू ज़र सुन, जो बंदा इमाम के साथ क़याम करता है और उस वक़्त फारिग होकर अपने घर को जाता है, जिस वक़्त इमाम फारिग होकर जाता है, हुसिब लहू क़ियामु लैलतिन, अल्लाह उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब लिख देते हैं। ये जो लोग करते हैं ना रमज़ान के महीने में 8 रकात पढ़ी और 8 रकात पढ़कर घर को चले जाते हैं और कहते हैं जी पिछली रात को उठकर वितर पढ़ेंगे, इमाम के साथ वितर नहीं पढ़ते, वो पूरी रात के क़याम का सवाब नहीं ले सकते। और जो बंदा इमाम के साथ 8 रकात तरावी पढ़ता है और साथ में इमाम के साथ ही वितर पढ़ के घर को जाता है, सारी रात सोया रहे, फजर तक सोया रहे, अल्लाह पूरी रात के क़याम का सवाब उसके खाते में लिख देते हैं। सैयदना अबू ज़र फरमाते हैं, 26वीं रात गुजर गई, आपने क़याम नहीं करवाया। 27वीं रात को आपने क़याम करवाया, इतना लंबा क़याम, खशीना अन यफूतनल फलाह, हमें खतरा लाहिक हो गया कि कहीं हमारी फलाह ना रह जाए। रावी ने सवाल किया अबू ज़र से, ये फलाह का मतलब क्या है? कहा हमें खतरा लाहिक हो गया कि कहीं हमारी सहरी ना रह जाए। इतना लंबा क़याम करवाया। यहाँ पर 2 बातें हैं। एक बात मैंने बयान कर दी कि जो बंदा इमाम के साथ फारिग होकर घर को जाता है, उसको पूरी रात के क़याम का सवाब मिलता है। और दूसरी जो अहम बात है वो यह है कि सहाबा इकराम का जज्बा देखिए। पहली रात आप अलैहिस्सलाम ने सुलुसुल लैल का, रात के 1/3 हिस्से का क़याम करवाया और दूसरी रात आधी रात का क़याम करवाया। तो सहाबा इकराम कहने लगे, अल्लाह के रसूल और क़याम करवाइए। ये सहाबा इकराम का जज्बा है। और हमारी हालत ये होती है कि रमज़ान शुरू होता है, पहली, दूसरी, तीसरी रात में मस्जिद भरी है और जैसे जैसे आगे आगे जा रहा है वैसे वैसे नमाजियों की तादाद कम होती जा रही है। इसमें एक जो बड़ी वजह है ना, बड़ी वजह वो ये भी है कि हम जिस कारी का एहतिमाम करते हैं, कुछ ज़्यादा खूबसूरत कुरान पढ़ने वाला, को खशियत वाला नहीं होता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुरान पढ़ते थे खशियत तारी होती थी। आप जब कुरान पढ़ते थे अल्लाह का डर दिलों में पैदा होता था। और हमारे कुर्रा कई ऐसे हैं, किरात करवाते हैं, जब रुकू में जाते हैं रुकू की तस्बीहात नहीं पढ़ते, वो अगली रकत में जो पढ़ना होता है ना उसको रुकू में दोहराते, उसको सजदे में दोहराते। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू और सजदे में कुरान पढ़ने से मना किया है। ना रुकू में कुरान पढ़ना है, ना सजदे में कुरान पढ़ना है। रुकू और सजदे में कुरान पढ़ना मना है, तो कैसे खशियत तारी होगी? खूबसूरत आवाज हो, खशियत वाला शख्स हो, कुरान पढ़ता जाए, चाहे उसकी सादा सी आवाज हो, इंसान का दिल करता है कि पीछे सुनता जाए, सुनता जाए, सुनता जाए। हमें ये एहतिमाम करना चाहिए।
ہم رمضان کے اندر F16 قاری صاحب کا اہتمام کرتے ہیں، یا علمون تعلمون پڑھنے والا پتہ ہی نہ چلے کہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا۔ سورت فاتحہ بھی ایک سانس میں گئی اور اگلی سورت کا ایک رکوع بھی ایک سانس میں گیا، تو اس طرح خشیت نہیں آتی، اس طرح مساجد نہیں بھرتی۔ میں خصوصی اہتمام کر رہا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کا، اور رمضان کے اندر ایک بڑی اہم ترین عبادت جس کو اللہ توفیق دے اس کو کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے، 10 ہجری میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حج سے واپس آئے تو ایک انصاریہ صحابیہ ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ حج نہیں کر سکی تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا، اے ام سنان تو نے حج کیوں نہیں کیا میرے ساتھ؟ کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ وہ ہے جو ہم نے گھر میں پانی پلانے کے لیے رکھا ہوا ہے، کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ایک اونٹ وہ ہے جس پر میرا خاوند اور میرا بیٹا وہ حج پر چلے گئے، میں اس لیے حج نہیں کر سکی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اعتمری فی رمضان، رمضان میں عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رمضان تعدل حجۃ معی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو جس میں استطاعت ہو، طاقت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان میں عمرہ کر لے، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب عطا کرے۔ یہ بخاری کی روایت۔ اور پھر رمضان کے اندر ایک بہت بڑا عمل، بہت بڑی نیکی، وہ ہے صدقہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کان رسول اللہ اجود الناس، سب سے بڑے سخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی، اور جب رمضان کے اندر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، جبریل علیہ السلام، تو اس وقت آپ علیہ السلام کانا اجود من الریح المرسلہ، آپ طوفان سے بھی زیادہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ اور ہر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ دور کا مطلب ہوتا ہے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو صدقے کا خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ اکرام صدقے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، خصوصاً صدقہ فطر کا۔ سیدنا عبداللہ بن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ ابو ہریرہ لوگ جو صدقے جمع کروا رہے ہیں ان پر تو نے نگرانی کرنی ہے۔ کہتے ہیں میں نگران بن کے بیٹھ گیا، ایک بندہ آیا، اس کے پاس کوئی کپڑا ہے، کپڑا بچھاتا ہے، اس میں مال ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا بھائی میرے اوپر بوجھ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑی ضرورت ہے، چھوڑ دے مجھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، چلا گیا وہ۔ جب صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ ما فعل اسیرک، تیرے قیدی کا کیا بنا؟ چھوڑ دیا اپنے قیدی کو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے باتیں ہی بڑی سنا دی تھی، مجھے اس پر رحم آ گیا۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس رات پھر آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اس نے آنا۔ کہتے میں انتظار میں بیٹھ گیا، وہ پھر آ گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے پچھلے والا بہانہ لگایا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔
رحم کیا، میں نے کہا جا چلا جائیے۔ پھر صبح ہوئی، آپ نے فرمایا قیدی کا کیا بنا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا اب پھر آئے گا، جھوٹ بول کے گیا۔ وہ تیسری رات پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب تجھے اللہ کے رسول کے پاس ضرور پیش کروں گا، تیرا فیصلہ آج کرواؤں گا۔ منتیں سماجتیں کرنے لگا۔ ابو ہریرہ نے کہا نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، چھوڑ دے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا علم کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ علم کے تو حریص تھے، علم کے حریص۔ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی۔ 5374 روایات بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب سے زیادہ۔ کیوں؟ علم کے حریص تھے۔ علم کے کتنے حریص تھے؟ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا مستحق کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ تیرے علاوہ یہ سوال کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تجھے علم پر بڑا حرص ہے، بڑا تو لالچی ہے علم۔ فرمایا میری شفاعت کا سب سے بڑا مستحق وہ بندہ ہے جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ تو وہ آنے والا، اس نے کہا علم کی بات بتاتا ہوں، چھوڑ دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینا، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک محافظ تیرے اوپر کھڑا کر دے گا، وہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا۔ فرمایا آیت الکرسی پڑھ دینا۔ ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ علم مل گیا تھا نا، اور اس آنے والے کو بھی پتا تھا کہ یہ ابو ہریرہ علم کا حریص ہے۔ اس نے علم کی بات بتائی، جان چھڑا دی۔ جب صبح ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا بنا قیدی کا؟ کہا اللہ کے رسول اس نے بات بتائی، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا تھا تو وہ جھوٹا، وہو کذوب، جھوٹا تھا، لیکن سادہ کاکا تیرے ساتھ سچی بات کر کے چلا گیا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ یہ جو آیت الکرسی ہے اس میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے آیت الکرسی میں، یقین کیجئے بڑی طاقت ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہے، اللہ کا نام، اللہ کی صفات، اللہ کے نام کی طرف لوٹنے والی ضمیریں، وہ ساری اگر جمع کی جائیں 19 مرتبہ اللہ کا ذکر آتا ہے آیت الکرسی میں، 19 مرتبہ۔ اور اس کی طاقت کتنی ہے آیت الکرسی کی؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک گودام تھا، اس میں کھجوریں رکھا کرتا تھا، بڑا اس کا دھیان رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کھجوریں کم ہیں، میں نے کہا اس رات آج میں نے پہرا دینا ہے، دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو میری کھجوریں چوری کر کے لے کے جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، ایک بندہ آیا، نوجوان لڑکا، لیکن اس کا چہرہ جو تھا وہ جانوروں والا تھا، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن منہ جانوروں والا۔ آتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس سے پوچھا ما انت اجن ام انسن، بتا تو انسان ہے یا جن ہے؟ کہنے لگا میں انا جنیٌ، میں جن ہوں، انسان نہیں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، فَإِذَا يَدُهُ يَدُ كَلْبٍ، اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح، وَشَعْرُهُ شَعْرُ الْكَلْبِ، اور اس کے بال کتے کے بال کی طرح۔ میں نے اس سے کہا تو نے کہا ہے کہ میں جن ہوں، بتا کیا سارے جن ایسے ہی ہوتے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ سارے جن ایسے ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ سارے جن جانتے ہیں کہ مجھ سے بڑا خطرناک جن کوئی نہیں۔ اس نے نا حضرت ابی بن کعب کو ڈرانے کی کوشش کی، کہنے لگا
کہ سارے جنوں کو پتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابی بن کعب نے کہا بھائی تو سب سے بڑا خطرناک جن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے تو اس سے ڈرتے ہیں، تو پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت پیش آئی تجھے؟ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ابی بن کعب جو ہے نا اللہ کی راہ میں صدقہ بڑا کرتا ہے، میں آپ سے صدقہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ جنوں کو بھی پتا ہے ابی بن کعب کا کہ ابی بن کعب صدقہ کرتے ہیں، صدقہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا دے دیتا ہوں صدقہ، لیکن بتا کہ جنوں سے اگر محفوظ رہنا ہو تو پھر کیا کریں؟ جنوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے اس کو جب یہ سوال کیا تو کہنے لگا جنوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے، صبح آیت الکرسی پڑھے، شام تک جنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، شام کو پڑھ لے، صبح تک جنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ساتھ اس نے پتہ کیا کہا آیت الکرسی صبح شام پڑھو گے نا، نہ تمہیں جن کوئی نقصان پہنچا سکے گا، نہ جنوں کے علاوہ کوئی اور چیز تمہیں نقصان پہنچا سکے گی۔ اتنی طاقت ہے آیت الکرسی کی، یقین کریں، یقین کر کے اس کو پڑھیں، اللہ کا کلام ہے، بڑا طاقتور ہے۔ جب اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو رات کو ڈر نہیں لگے گا۔ ہمارے تو عقیدے ایسے ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا توکل، ہمارا اللہ پر اعتماد اتنا کو رہ گیا ہے کہ رات کو سوئے ہوئے ہوں، ہوا سے شاپ پر حرکت کرتے ہم ڈر جاتے ہیں، لگتا ہے جن آ گیا ہے۔ ہم شاپ پر کے حرکت کرنے سے بھی ڈر جاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جن کھڑا ہوا ہے، کہہ بھی رہا ہے کہ میں جن ہوں، لیکن حضرت ابی بن کعب ڈر نہیں رہے، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ ہم اذکار کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار کا ہم ورد کرتے ہیں، ہمیں جن شیطان کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب صبح ہوتی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قصہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان تھا، جھوٹا تھا، بات سچی کر کے چلا گیا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، بڑی طاقت والا ہے قرآن مجید۔ آیت الکرسی کو توکل کے ساتھ پڑھیں، اور یاد رکھیے میں نے شروع میں آیت الکرسی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں 19 مرتبہ اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ای آیت اعظم معک، اے ابو المنذر، ابی بن کعب بتا تیرے ہاں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ یہ کون سی آیت ہے۔ آپ نے پھر فرمایا اے ابی بتاؤ کون سی عظیم سب سے آیت ہے جو آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا آیت الکرسی ہے۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو المنذر اللہ تیرا علم مبارک کرے، یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اگر آپ سارا دن تھک گئے، کام کر کر کے چور ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ایک عمل کر لو، سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب شادی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز میں 2 تکیے دیے تھے، 2 چکیاں دی تھی، ایک مشکیزہ اور ایک چادر۔ یہ جہیز تھا سیدۃ النساء اہل الجنہ کا۔ 2 تکیے، 2 چکیاں، ایک مشکیزہ اور ایک ساتھ میں چادر دی۔ ایک دن شادی ہو گئی، شادی کے بعد معاملات چلتے رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے سینے سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ مشکیزوں کے ساتھ پانی لا لا کر میرے جسم پر کالے نشان پڑ گئے ہیں، آپ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی خادم کا مطالبہ کر لیجیے۔ سیدہ فاطمہ نے جب علی کے جسم پر کالے نشان دیکھے
تو اپنے ہاتھ کر دیے، کہا علی میرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں چکی چلا چلا کر، اگر آپ کے مشکیزیں اٹھانے کی وجہ سے کالے نشان ہیں آپ کے سینے پر، آپ کے کندھے پر، تو میرے ہاتھوں میں آبلے اور چھالے پڑے ہوئے ہیں چکی چلا چلا کر۔ علی خاموش ہو گئے، کہا کام تو برابر ہو گیا، اب میں تو کچھ کر نہیں سکتا۔ بہرحال دونوں تھکے ہوئے تھے، دونوں نے مشورہ کیا جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس۔ سیدہ فاطمہ چلی گئی، جب گھر میں جاتی ہیں، اب گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، سیدہ عائشہ تھی گھر کے اندر، سلام کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب فاطمہ آئی اور گئی، فاطمہ کی چال اور ڈھال پیغمبر کے مطابق تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آ رہی تھی ان کا چلنا اللہ کے رسول جیسا، جب جا رہی تھی ان کا مڑنا اللہ کے رسول جیسا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ کیوں آئی ہو؟ کہا بس کسی کام کے لیے نہیں آئی، باپ کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا اس لیے آئی۔ سوال ہی نہیں کر سکی نبی اپنے باپ کے گھر میں کہ مجھے خادم چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیدہ عائشہ نے بتایا کہ فاطمہ آئی تھی۔ جب فاطمہ واپس چلی گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بنا؟ کہا کچھ نہیں بنا، ویسے ہی آ گئی ہوں۔ پھر دونوں ہی چلے گئے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کہتے اللہ کے رسول خادم دے دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس غلام آتے ہیں، جب غلام آتے ہیں میں ان کو بیچ دیتا ہوں، ان سے جو قیمت ہوتی ہے میں اصحاب صفہ کی خدمت کر دیتا ہوں۔ بتاؤ اصحاب صفہ کی خدمت کروں یا تمہیں خادم دے دوں؟ جواب مل گیا۔ پھر بیٹی تھی، کہا واپس چلے جاؤ، چلے گئے واپس۔ جب واپس چلے گئے، بیٹی تھی، دل میں خیال آیا کون سی بیٹی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بیٹی تھی، نہیں رہا گیا، گھر میں چلے گئے، دیکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، چار پائیوں پر لیٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے لیٹے رہو، لیٹے رہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے آپ نے اپنا قدم میرے سینے پر رکھا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میں آج نبی کی یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، نبی کے فوت ہونے کے بعد کہا آج حدیث بیان کر رہا ہوں، اور آج بھی آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پا رہا ہوں۔ پاؤں رکھا، کہا خادم کا مطالبہ کیا تھا، میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، جو تم نے سوال کیا کیا اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ ایک راوی تھا ابن القوا، اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے علی، آپ کی زندگی میں سخت ترین رات صفین کی رات آئی تھی، کیا آپ نے اس رات ان تسبیحات کو پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ تجھے ہلاک کرے، میں نے صفین کی رات بھی ان تسبیحات کو نہیں چھوڑا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ بیان کیا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔